بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو کل والی حدیث کے اندر عورتوں کے جہنم میں جانے کے اسباب کے لحاظ سے یکفرن العشیرہ و یکفرن الاحسان، اس کا ذکر کیا گیا، اور ساتھ دوسری حدیث کے اندر عورتوں کے لحاظ سے اس چیز کا بھی ذکر موجود ہے، تکثرن اللعنہ، کہ وہ لعنت زیادہ کرتی ہیں۔ اور لعنت کرنا جو ہے یہ ویسے تو صغیرہ گناہ ہے، یعنی بلا وجہ کسی پہ لعنت کرنا، لیکن جس وقت اس میں کثرت پائی جائے تو پھر یہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں لعن المؤمن کا قتل ہی، کہ مومن پر لعنت کرنا یوں ہی ہے جیسے اس کو قتل کرنا ہے۔ باقی شخصی لعنت جو ہے وہ کسی کے مر جانے کے بعد، وہ جس وقت اس کا خاتمہ قطعی طور پر کفر پہ ہوا ہو، اور وصف کے لحاظ سے لعنت کی جا سکتی ہے۔ مثلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں جو لوگ شریک تھے ان پر لعنت وصف کے لحاظ سے، اور شخصی طور پر کسی کو معین کر کے کرنا، اس میں اس کا خاتمہ کفر پر یا توبہ کے بغیر وہ جب ثابت ہو تو پھر کی جاتی ہے۔ وصف کے لحاظ سے جس طرح فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ایسا ہی جب کوئی برا عمل کسی سے صادر ہو تو وصف کے لحاظ سے لعن کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہے باب المعاصی من امر الجاہلیت، گناہ جاہلیت کے عمل سے ہیں، اور کبیرہ کا جو مرتکب ہے لا یکفر، اس کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ ہاں کبائر میں سے جو شرک ہے معاذ اللہ، اس کا جب کسی نے ارتکاب کیا تو پھر تکفیر کی جائے گی، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب المعاصی من امر الجاہلیت ولا یکفر کی دلیل ہے، واسطے فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ تم ایسے شخص ہو جن میں اب بھی جاہلیت موجود ہے، یعنی جاہلیت والی عادت، تو اس سے اسلام کی نفی نہیں ہوئی۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمۃ الباب جو ہے یہ روافض پر، عبادیہ پر اور بعض خوارج پر رد ہے، کہ جن کے نزدیک جو ہیں وہ گناہگار جو ہیں وہ دائمی طور پر جہنم میں رہیں گے۔ تو ان سب کی تردید ہوتی ہے اس آیت سے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ باقی سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں۔ بخشے جانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ بخشے جائیں، جہنم میں بھیجا ہی نہ جائے، دوسرا یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے جہنم میں بھیجا جائے اور پھر جہنم سے نکال لیا جائے۔ ایک ہوتی ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت، ان میں فرق ہے۔ جاہلیت کہتے ہیں زمان الفترۃ قبل الاسلام، اسلام کے آنے سے پہلے جو فترت کا زمانہ تھا، اس فترت کے زمانے کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت اور جہالت یعنی وہ
کوئی بندہ جب کوئی چیز نہیں جانتا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں جہالت موجود ہے، کہ اسے قرآن کی فلاں آیت کا ترجمہ نہیں آیا جہالت کی وجہ سے۔ لیکن جاہلیت جو ہے اب اس کا زمانہ نہیں ہے۔ جاہلیت اسلام کے آنے سے پہلے جو فطرت کا زمانہ تھا اس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں زمانہ جاہلیت والی کوئی رسم موجود ہو، کوئی صفت بری موجود ہو، لیکن زمانہ جاہلیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا، اور آپ چونکہ آخری نبی ہیں تو اب قیامت تک زمانہ جاہلیت لوٹ کے نہیں آئے گا، اور قیامت تک جو زمانہ ہے یہ دین اسلام کا زمانہ ہے۔ حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ربضہ مقام پر ملا، اور آپ نے پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری، یعنی ان کے نام کے اندر غفار ہے، غفار نہیں ہے۔ قبیلے کا نام غفار ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر منسوب ہیں۔ ابو ذر یعنی یہ وہ صحابہ جو کنیت سے ہی زیادہ مشہور ہو گئے، اور اصل نام جو ہے وہ پردے میں چلا گیا۔ تو ان کا اصل نام جندب ہے، جندب، اور بعض نے کہا کہ اصل نام بریر ہے تصغیر کے ساتھ۔ جندب بن جنادہ یہ زیادہ مشہور ہے، آپ کا نام جندب بن جنادہ۔ یہ بھی قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا رابع اربعۃ فی الاسلام، کہ اسلام میں جب صرف 4 بندے تھے تو میں چوتھا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ 5ویں نمبر پر اسلام لائے، اسلام مکہ مکرمہ میں قبول کیا اور پھر اپنے علاقے کی طرف چلے گئے، اور پھر وہاں ہی رہے یہاں تک کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر بدر کی جنگ ہو گئی، احد کی، خندق کی جنگ ہو جانے کے بعد یہ پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ یعنی دور سے مکہ مکرمہ آئے تھے، اسلام لانے کے بعد واپس چلے گئے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے سال مکہ مکرمہ رہے تب بھی ملاقات نہیں ہوئی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی چند سال تک ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق یہ ساری جنگیں ہو چکی تھیں کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر تادم وصال مدینہ منورہ میں ہی موجود رہے۔ 281 حدیثیں آپ نے روایت کی ہیں۔ تو مدینہ منورہ سے باہر ایک جگہ ہے جس کو ربضہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے درمیان 3 مراحل کا فرق ہے، چند میل دور ہے مدینہ منورہ سے۔ تو انہیں وہاں علیحدہ کیا گیا تھا دیگر صحابہ سے، اور وہیں ان کا وصال ہوا۔ تو عراق سے جو آنے والا قافلہ تھا اس نے جنازہ پڑھا۔ یہ اس دن مثال دی تھی نا کہ مطلقاً یہ قانون نہیں ہے کہ بڑا جنازہ کسی کی بڑی عظمت پر دلالت کرتا ہے، اس کے ساتھ کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ اب اسلام کے وہ چوتھے مسلمان جو صحابی بھی ہیں اور ہزاروں ولیوں سے جن کا مقام اونچا ہے، لیکن جنازے کے اندر صرف چند بندے موجود تھے، چونکہ ربضہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آخری زندگی میں موجود رہے اور وہاں ہی وصال ہوا، اور
جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا، تو انہوں نے رستے پہ آپ کی چارپائی رکھی کہ کوئی مسافر آئیں تو وہ جنازہ پڑھیں۔ تو عراق سے کچھ صحابہ کی واپسی ہو رہی تھی مدینہ منورہ، تو جب وہ آئے تو انہیں پتہ چلا، تو اس طرح پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر چند صحابہ جو اس قافلے میں تھے، انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا۔ چونکہ ان کے کچھ تفردات تھے، اس وجہ سے پھر مدینہ منورہ سے ان کو علیحدہ کیا گیا۔ جس طرح کہ زکوٰۃ کے بارے میں 40واں حصہ زکوٰۃ دینا وہ ان کا موقف نہیں تھا، بلکہ جو کچھ بچے سارا زکوٰۃ دے دینا روزانہ زکوٰۃ کے طور پر، اسے لازم سمجھتے تھے۔ تو دارالحکومت کے اندر پھر یہ سمجھا گیا کہ اس طرح پھر لوگوں کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو انہیں ربضہ علیحدہ رہنے کا کہا گیا۔ اس چیز کو بھی روافض ایک ایشو بناتے ہیں کہ یہ ان پر ظلم تھا معاذ اللہ، اور اس طرح کی وہ صورتحال جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ربضہ کی جو تنہائی ہے، اس کا تذکرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے۔ تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو جو تفردات تھے ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں تھی کہ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کا حکم جو ہے وہ مانے۔ لیکن بعد میں چونکہ اس بنیاد پر کہ پالیسی ایک ہی رہے اور فتویٰ ایک ہی رہے، اور یہ جو شاذ اس طرح کے معاملات ہیں ان کی طرف امت متوجہ نہ ہو، تو اس واسطے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رہائش ربضہ کے مقام پر الگ تھلگ رکھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی ربضہ میں موجود تھے کہ جب اس حدیث کا واقعہ پیش آیا جس کا ترجمۃ الباب ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو الفاظ یہ ہیں کہ حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ کے مقام پہ ملا اور آپ نے پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ حلہ کہتے ہیں کہ تہبند کے اوپر چادر لی ہوئی ہو، یعنی 2 چادروں کا سیٹ جو ہے اس کو پوری پوشاک کہا جاتا تھا، پورا سوٹ۔ تو جس طرح کا آپ نے سوٹ پہنا تھا ایسے ہی آپ کے غلام نے بھی سوٹ پہنا ہوا تھا۔ تو حضرت معرور کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے بالکل اپنی طرح کے کپڑے اپنے غلام کو لے کر دیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا انی ساببت رجلا، میرا ایک بندے کے ساتھ جھگڑا ہوا اور گالیوں کا تبادلہ ہوا۔ ساببت، سبا سے باب مفعلہ، سابابا، کہ میں نے اس کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی، تو اب جانبین اس میں پائے گئے۔ ساببت رجلا، تو اس دوران فعیرتہ بامہ، تو میں نے اس کو اس کی ماں کی گالی دی۔ عیرتہ بامہ، یعنی ماں کے ذریعے میں نے اس کو عیب دلایا، یعنی گالی سے مراد کوئی گندا لفظ نہیں تھا، ماں کے لحاظ سے میں نے یہ کہا یا ابن السودا، یعنی اے کالی کے بیٹے، یہ گالی تھی کہ میں نے اس کی ماں کو رنگ کے لحاظ سے تان کیا کہ اے کالی خاتون کے بیٹے، یہ میں نے اسے کہا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، تو آپ نے مجھے کہا یا ابا ذر اعیرتہ بامہ، کیا تم نے انہیں
ماں کی گالی دی ہے، ماں کے ذریعے آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن کے اندر جاہلیت موجود ہے، یعنی جاہلیت کے زمانے کی یہ چیز ہے کہ یوں جب کوئی لڑے تو کسی کو ماں کے لحاظ سے یوں تانا دے، کالی کے بیٹے۔ فرما اخوانکم خولکم، یہ جو تمہارے غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے یہ تمہارے کنٹرول میں دیے ہیں۔ یعنی ان غلاموں سے مراد جو اب نہیں ہے، یعنی زر خرید غلام اللہ تعالیٰ نے یہ رکھے ہیں تحت ایدیکم، تمہارے کنٹرول کے نیچے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا بھائی اس کے کنٹرول میں ہو۔ اب یہاں بھائی سے مراد حقیقی بھائی نہیں ہے، چونکہ حقیقی بھائی اگر غلام ہو تو جو ہی کوئی اسے کسی سے خریدے گا تو وہ غلامی سے باہر نکل جائے گا۔ یعنی کسی کا بھائی کسی کے پاس غلام تھا، جب غلام ہوتے تھے تو اس نے اپنے بھائی کو پیسے دے کر خرید لیا، تو یہ قانون ہے شریعت میں کہ بھائی کا غلام نہیں ہوتا، تو اس بنیاد پر جو ہی خریدتا جائے گا وہ اس کے ملک میں داخل نہیں ہوگا بلکہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہاں جو لفظ بھائی ہے اس سے مراد ہے اسلامی بھائی۔ تو فرما فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا بھائی اس کے کنٹرول میں ہو، ہاتھ کے نیچے ہو کا مطلب ہے کنٹرول میں ہو، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو جو خود کھاتا ہے اس سے اسے کھلائے، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، پہلا افعال ہے دوسرا مجرد ہے، جو خود پہنتا ہے وہ اسے بھی پہنائے۔ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور اے لوگو اپنے غلاموں کو تم ان پہ وہ بوجھ نہ ڈالو جو ان پہ غالب آ جائے، یعنی ایسا کام کرنے کے لیے نہ کہو کہ جو ان کی بساط میں نہ ہو۔ اور ساتھ فرما ان کلفتموہم، اگر کوئی بھاری کام ان پر آپ ڈالیں، یعنی انہیں بھاری کام کا مکلف بنائیں، تو پھر فَعِینُوہم، پھر آپ ان کی مدد بھی کریں، یعنی ساتھ آپ بھی ایک طرف سے چیز پکڑیں، یا وہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ بہت سی کٹی ہوئی چیز پہنچانی ہے تو اکیلا وہ سارا دن کرتا رہے گا، ختم نہیں ہوگی، تو کچھ آپ بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ یعنی حدیث میں جو اسلام کے اندر غلاموں کے حقوق ہیں اس کے لحاظ سے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، اور اسلام نے غلاموں کے لیے جو نرمیاں کی ہیں اس کا موضوع بھی بتا سکتے ہیں۔ باقی یعنی اسلام نے چونکہ کفارے میں غلاموں کی آزادی رکھی مختلف کفاروں میں، تو جتنے غلام تھے آہستہ آہستہ سارے آزاد ہو گئے، جس کا نتیجہ ہے کہ اب کوئی غلام نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ سبب بنا غلام ختم ہو گئے، کفاروں میں آزاد ہوتے رہے، دوسرا نئے بن نہ سکے، چونکہ پہلے جو آ رہے تھے زر خرید غلام، اور دوسرا سبب تھا غلام بننے کا کہ جہاد کے دوران جن کو گرفتار کیا جائے، تو جہاد ہی جب ختم ہو گیا کئی صدیوں سے، اقدامی جہاد ایک تو ہے نا دفاعی جہاد کے اپنا گھر بچانا کسی سے، تو مسلمان بمشکل اپنی زمین بچا رہے ہیں کہ غیر اس پہ قبضہ نہ کریں، اور پھر بھی بہت سی اسلامی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہو گیا، تو جہاں جہاد بچا وہ بھی صرف دفاعی جہاد ہے، اقدامی جہاد نہیں ہے۔ اقدامی جہاد ہوتا تو غلام ہوتے۔ اقدامی جہاد یہ ہے کہ جتنی کافر سلطنتیں ہیں، مسلم امہ کا امیر المومنین ان کو آرڈر دیتا کہ کلمہ پڑھو، پیغام بھیجتا، اور اگر وہ کلمہ نہ پڑھتے تو پھر ان پہ حملہ کر دیا جاتا۔ حملہ جب کیا جاتا تو پھر جو ان میں سے عورتیں مرد قیدی بنتے وہ غلام ہوتے۔ تو اب یہ دور دور تک ایسا جہاد ہمیں ماضی میں نظر نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے غلاموں کی جنس ہی ختم ہو گئی ہے۔
لونڈیوں کی جنس ختم ہو گئی ہے. یعنی آج یہ جو مختلف زمیندار چارہ ڈالنے کے لیے نوکر رکھتے ہیں تنخواہ پر، تو یہ شرعی غلام نہیں ہیں، وہ آزاد ہیں، وہ تو صرف ملازم ہیں. اور جو شرعی طور پر یعنی جو رق اور غلامی تھی اس کا خاتمہ ہو چکا ہے کہ جو غلام تھے وہ آزاد ہوئے اور آگے غلام بنائے جانے کا سلسلہ ختم ہوا. اس بنیاد پر یہ جو UNO ہے، یونائٹڈ نیشن، اس کا جو ضابطہ ہے کہ ایک ملک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا، تو اس ضابطے کے تحت بھی جہاد بند ہو گیا، اقدامی جہاد، کہ کوئی مسلمان دوسرے کسی کافر ملک پہ جب حملہ نہ کرنے پر دستخط کر چکا ہے تو اب اس کے نتیجے میں اقدامی جہاد رک چکا ہے. اور اقدامی جہاد رک جانے کے بعد دفاعی جہاد بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے اپنے ملکوں کی حفاظت کرنے کی پاور بھی بہت کمزور ہو چکی ہے. تو اسلام کے اندر یہ تھا کہ غلاموں کو اپنے جیسے کپڑے پہناؤ. اچھا جی، تو ترجمۃ الباب ثابت ہوا انک امرؤ فیک جاہلیۃ، کہ ایک چیز جاہلیت تو قرار پائی مگر اس کی وجہ سے ایمان کی نفی نہیں ہوئی کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا کوئی بندہ انکار کر دیتا، ایسا نہیں ہے. باقی آئینوہم، تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لحاظ سے جو اعمال سنت کی تشریح ہے اس میں یہ دلیل ہے ہماری. ہم کہتے ہیں کہ عبادت اور استعانت ایک جیسی نہیں ہیں، جبکہ دیوبندیوں وہابیوں کے نزدیک عبادت استعانت کا ایک ہی حکم ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح ایاک نعبد ہے ایسے ایاک نستعین ہے، تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں اور اللہ کے سوا کسی سے استعانت یعنی عون طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ بھی جائز نہیں. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عبادت تو علی الاطلاق جائز نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حقیقی طور پر یا مجازی طور پر، یعنی کسی کو اللہ کے سوا حقیقی طور پر معبود بنا لینا یا مجازی طور پر معبود بنا لینا، دونوں صورتوں میں بندہ مشرک ہو جائے گا. مگر مدد کا حصول جو ہے اس میں اگر اس کو حقیقی طور پر معاون سمجھے گا تو پھر تو وہ اس میں مشرک بن جائے گا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معین اور مددگار سمجھ رہا ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہلا سکتا اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوئی میری مدد کرے گا، تو اس صورتحال میں وہ عقیدہ جو ہے اس کی وجہ سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا اور وہ کفر بھی نہیں ہے. تو اب یہاں پر حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں کہ اگر تم ان پر زیادہ بوجھ ڈالو، آئینوہم، تو ان کی مدد کرو، ان کی مدد کرو، تو یہ اسی عون سے مشتق ہے جس سے نستعین مشتق ہے. یہ ہے باب افعال اور وہ ہے استفعال. آئینوہم، تو پھر ان کی تم مدد کرو. تو اگر مدد غیر اللہ کا مدد کرنا عبادت کی طرح ہو تو عبادت تو مجازن بھی کسی کی جائز نہیں، تو پھر یہ آئینوہم کہنا سرکار کا یہ بھی جائز نہ ہوتا. جبکہ آپ نے یہ خود ارشاد فرمایا ہے تو پتہ چلا کہ عبادت اور ہے، استعانت اور ہے. عبادت کی تو دو قسمیں نہیں ہیں مگر استعانت کی دو قسمیں ہیں. ایک استعانت وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے کرنا طلب مدد وہ ناجائز ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو جائز ہے.
جس طرح کہ اب یہاں اور اس کے علاوہ بھی آگے بخاری شریف میں کئی حدیثیں ایسی آئیں گی کہ جس سے یہ ہے کہ مجازن کسی کو معین اور مددگار کہا گیا ہے، مجازن کسی کو معبود نہیں کہا گیا، لیکن مددگار مجازن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا، ان کو جو ماں کے لحاظ سے آر دلایا تھا، تو کہا تھا کہ یعنی ایرہ بسواد امہ، اور اس کا سبب یہ تھا، یعنی یہ انہوں نے کہا یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے، تو سبب یہ تھا کہ ان کی ماں اجمی تھی، اجمیہ تھی، تو یعنی اجمی وہ ہے کہ جو فصیح عربی نہ بول سکے، خواہ عربی ہو یا اجمی ہو، اس کو آجمی کہتے ہیں، آجمی۔ تو اور مطلقاً یعنی اجمی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر علاقہ جو ہے وہ عرب کا نہ ہو اور رنگ جو ہے وہ سفید نہ ہو، تو اس بنیاد پر یہ لفظ جو ہے ان کی طرف سے بولے گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ یعنی چہ جائے کہ کوئی کسی کی ماں کے کردار کے لحاظ سے ایسی بات کرے، یعنی اتنا کہنے پر کالی کے بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ میں جاہلیت موجود ہے۔ الکوثر الجاری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ملک شام میں رہتے تھے پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو ملک شام کے اندر ان کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی مسئلے پر اختلاف ہوا، یعنی جو ان کے بعض انفرادی موقف تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان غنی جب امیر المومنین تھے تو انہیں خط لکھا، تو پھر فَأَقْدَمَهُ عثمان، تو وہاں سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا، اور وَأَمَرَهُ بِالْاِعْتِزَالِ عَنِ النَّاسِ، کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ رہیں، لوگوں میں موجود نہ رہیں۔ تو اس بنیاد پر پھر ربضہ کے اندر آپ نے قیام کیا، مدینہ منورہ کی آبادی سے دور۔ تو یعنی یہ جو روافظ کے اعتراضات ہیں، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر روافظ کا اعتراض ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ربضہ میں رکھنے کی بنیاد پر۔ اور روافظ جن چند صحابہ کو مانتے ہیں، ان میں ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں، یعنی اپنے بعض مقاصد کے لیے۔ آگے ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنین میں سے دو گروپ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ امام بخاری کا طرز استدلال ہے، یعنی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ پایا جائے پھر بھی ایمان زائل نہیں ہوتا، اسلام پھر بھی باقی رہتا ہے۔ تو یہاں طائفتان کے درمیان اقتتال موجود ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن ہی کہا ہے، تو اس سے امام بخاری نے دلیل اخذ کی ہے معتزلہ اور خوارج کے مقابلے میں۔ حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں ذهبت لانصر هذا الرجل، میں گیا کہ میں
اس بندے کی حمایت کروں۔ بندے سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں ان کی مدد کے لیے نکلا۔ ھذا الرجل یرید علی ابن ابی طالب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد کے ارادے سے میں نکلا۔ فلاقینی ابو بکرہ، تو مجھے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے، یعنی جنگ صفین کے موقع پر۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ انصر ھذا الرجل، میں اس بندے کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قال ارجع، تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، یعنی آپ ان کی حمایت نہ کریں، نہ مقابل کی حمایت کریں، نہ ان کی حمایت کریں، آپ گھر بیٹھ جائیں جا کر، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسیفیہما، کہ جب دو مسلمان آپس میں تلواریں لے کر آمنے سامنے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے ہو جاتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول پھر دونوں آگ میں جاتے ہیں، قاتل اور مقتول۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل، یعنی میں نے کہا کہ قاتل تو چلو جائے آگ میں کہ وہ ظلم کر رہا ہے، کہ اس نے ناحق کسی کو قتل کر دیا اور یہ گناہ کبیرہ ہے، فما بال المقتول، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ کہ آپ فرما رہے ہو قاتل اور مقتول دونوں ہی جہنمی ہیں، تو مقتول کے جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ یعنی یہ تنقید نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ استفسار حکمت تھا کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی قرار پائیں گے، لیکن قاتل کا تو پتہ چل رہا ہے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، تو مقتول کیسے جہنمی بن گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اپنے صاحب کے قتل پر حریص تھا، یعنی اپنے صاحب سے مراد ہے یہاں قاتل، یعنی کبھی صاحب بندے کا قاتل بھی ہوتا ہے، کہ اصل میں تو اسے موقع نہیں ملا، ارادہ اس کا بھی یہی تھا، اگر اس کو 1 منٹ پہلے مل جاتا تو یہ اسے قتل کر دیتا، لیکن اتفاق یہ ہوا ہے کہ اس نے پہلے حملہ کر دیا ہے اور اب اس میں حملہ کرنے کی طاقت نہیں رہی اور یہ قتل ہو گیا ہے، تو ارادہ پورا اس کا بھی اسی کام کا تھا، تو اس بنیاد پر قاتل اور مقتول دونوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا کہ دونوں آگ میں ہوں گے۔ اچھا جی، اب یہ کون سی آگ ہے؟ تو اس میں 2 احتمال ہیں، جہنم کا دائمی عذاب یا کچھ وقت کے لیے جہنم۔ تو اگر تو قاتل مقتول کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قتل حلال ہے، تو پھر منکر قرآن ہونے کی وجہ سے یہ قاتل دائمی طور پر جہنم میں جائے گا، کیونکہ قرآنی نقطہ نظر سے کسی مسلمان کا قتل حلال نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح روزانہ لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ حلال نہیں سمجھتے کہ ہمارے لیے مارنا جائز ہے اور مار دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کا قتل حلال سمجھتا ہو تو پھر کفر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جہنم میں ہمیشہ کفر کی وجہ سے رہے گا۔ لیکن اگر وہ
ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو پھر یہ ہے کہ وہ آگ کا مستحق ہے، آگے اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ اسے معاف کرے یا نہ کرے، لازم نہیں کہ وہ ضرور جہنم میں رہے، یہ آگے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اسے ویسے بخش دے یا کچھ دیر کے لیے جہنم میں رکھے پھر جہنم سے نکال کر جنت لے جائے، دائمی طور پر وہ بندہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ تو اس بنیاد پر یہاں فالقاتل والمقتول فی النار کی یہ وضاحت ہے کہ اگر تو قاتل جس کا قاتل ہے اس کے قتل کو حلال سمجھتا ہے تو پھر واقعی یہ کافر ہوگا اور کفر کی بنیاد پر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اگر حلال نہیں سمجھتا تو پھر یہ ہے کہ یہ آگ کا مستحق ہے، لیکن اس کی بخشش ہو سکتی ہے، چاہے تو اللہ آگ میں بھیجے بغیر اس کو معاف کر دے، اور چاہے تو رب ذوالجلال کچھ وقت کے لیے آگ میں بھیجے۔ باقی یہ معاف کر دے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ حقوق العباد میں سے ہے تو حقوق العباد عباد بخشیں گے تو بخشے جائیں گے ورنہ نہیں بخشے جائیں گے۔ تو اب جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ اسے بخشتا ہے یا نہیں بخشتا، تو پھر یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ مستحق ہے آگ کا، لیکن رب چاہے تو بخش دے، رب چاہے تو نہ بخشے؟ جب ہے حقوق العباد میں سے تو پھر اللہ کا بخشنا کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ کسی کو بخشنے پہ آئے گا اور اس کا ارادہ ہوگا کہ میں قاتل کو بخش دوں، تو مقتول کو ایک محل دکھایا جائے گا، مقتول جس کے اندر پہلے یہ بڑا جذبہ ہوگا کہ قاتل جب مجھے ملتا ہے میدان معاشر میں تو میں ضرور اس کو اللہ سے عذاب دلواؤں گا کہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا۔ تو جس وقت اسے وہ خوبصورت محل نظر آئے گا تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوگی، کاش کہ یہ محل مجھے ملتا۔ پھر پوچھے گا کہ یہ کس عمل کے بدلے میں مل سکتا ہے، تو اسے بتایا جائے گا کہ اگر کوئی اپنے قاتل کو بخش دے تو یہ محل اس کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس کے دل سے انتقامی جذبہ ختم ہو جائے گا کہ میں اپنے قاتل کو مرواؤں۔ وہ کہے گا کہ آج کیا کرنا ہے مروا کے اس کو، آج اگر اس بدلے میں مجھے اتنا اچھا محل مل رہا ہے تو مجھے یہ اپنا محل لینا چاہیے۔ تو اس طرح پھر یعنی یہ رستہ بنے گا کہ اگرچہ ہے حقوق العباد میں سے، لیکن جب رب ارادہ کر لے گا تو کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوگی، اور بندہ جس کا حق ہے خود وہ دستبردار ہو جائے گا اس حق سے، اور اس کے مقابلے میں وہ جنت کا جو محل ہے اسے حاصل کر لے گا۔ اب یہاں یہ جو کہا گیا فالقاتل والمقتول فی النار، تو سوال جو تھا کہ قاتل نے تو عملاً قتل کر دیا ہے، لیکن مقتول نے تو محض ارادہ ہی کیا تھا، عملاً قتل نہیں کیا۔ تو ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے پہلی امتوں کے مقابلے میں میری امت کو یہ خصوصیت دی کہ پہلے جب گناہ کا معمولی سا ارادہ دل میں آتا تھا تو گناہ لکھ لیا جاتا تھا، یعنی وسوسہ بھی گناہ قرار پاتا تھا، اور میری امت میں یہ جو معمولی ارادہ ہے گناہ کا وہ گناہ قرار نہیں پاتا جب تک کہ بندہ عملاً وہ گناہ کر نہ لے۔ تو اب یہاں تعارض آ رہا ہے کہ جو مقتول ہے اس میں تو محض ارادہ ہی تھا اور عملاً اس نے یہ کام نہیں کیا، تو محض ارادے پر ہی اسے جہنم کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ کیونکہ قاتل نے تو عملاً قتل کیا ہے، جبکہ مقتول نے عملاً قتل نہیں کیا بلکہ محض قتل کے ارادے سے لڑائی کر رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ارادہ، ایک ہے ارادے سے اگلی صورتحال جس کو عزم کہتے ہیں۔ تو وہ جو حدیث ہے نا کہ اللہ نے بخش دیا ہے، وہ ہے وسوسہ، کہ گناہ کا خیال آیا ہے
اور جس کو آپ ابتدائی ارادے سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ابتدائی ارادہ یا ارادہ اس کی بات نہیں، بلکہ ارادے سے اگلی سٹیج ہے عزم، کہ مکمل یہ 1% بھی نہیں تھا اس کے دل میں کہ میں اس کو چھوڑوں گا، 100% قتل کا ارادہ اس نے کر لیا تھا، اور اتنے میں پہلے فائر دوسرے کا ہو گیا اور یہ مارا گیا، ورنہ یہ بھی کوئی گھٹ نہ کرتا، اس حد تک یہ اپنے عمل کا پکا فیصلہ کر چکا تھا۔ تو لہذا دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہاں یہ جو پہلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی خصوصیت بتائی گئی وہ ابتدائی ارادے کے لحاظ سے ہے۔ پہلی امتیں اگر کسی برے کام کا پرائمری ارادہ بھی کر لیتی تو لکھا جاتا، اس میں نہیں ہے، اور یہاں جو لکھا گیا ہے وہ ابتدائی ارادہ نہیں بلکہ ارادے کے اوپر مرتب ہونے والا عزم ہے جو اس بندے نے کیا ہوا تھا، تو اس کے نتیجے میں فالقاتل والمقتول فی النار کا حکم دیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ